لائق سب احترام معزز و مکرم علماء کرام، سادات ذوی احترام، حاضرین و حاضرات محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخی جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف قائل ہے یا غوث۔ دوستان محترم، بوڈیلی کی سرزمین پر یہ سنی اجتماع پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہیں، اور کچھ ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک اہم حالات اور تقاضے کے مطابق گفتگو ہوگی، جس کو آپ سنیں گے تو اخیر میں ایک نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محبوب آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہدایت کا فیض بانٹنا شروع کیا تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو خود ہادی رہبر اور رہنما بنا دیا۔ ہادی اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور ہدایت اور فیضان ہدایت تقسیم کر کے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے سینوں کو روشن اور منور فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب
قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر صحابہ کرام کے سینوں کو پاک اور ستھرا کر دیتا ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے رہبر اور رہنما بنایا، مگر ان 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں 4 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت علی منہاج النبوت پر امت کو گامزن رکھنے کے لیے تیار کیا۔ یعنی 1,00,000 صحابہ کو تو سرکار نے ہادی اعظم بن کے ہدایت دی ہی دی، مگر اپنے وصال ظاہری کے بعد امت کو اپنے طریقے پر چلانے کے لیے، امت کو اپنی مرضی کے مطابق آگے لے جانے کے لیے سرکار نے 4 افراد کا انتخاب کیا، اور ان 4 کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں عین اپنی مرضی کے مطابق اپنے بعد خلافت چلانے کے لیے جن کو منتخب کیا، ان میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق، دوسرا عمر فاروق، تیسرا عثمان غنی، چوتھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الخلافت بعدی 30 سنۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری عین مرضی کے مطابق اور میرے طریقے کے مطابق جو خلافت چلے گی اس کی مدت 30 سال ہے، اور 30 سال تک جو خلافت چلے گی وہ عین میرے طریق اور میری مرضی کے مطابق ہوگی، اور وہ 30 سال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے ملا کر کے مکمل ہوتے ہیں۔ یوں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں ہدایت دی ان میں 4 کو منتخب کیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر ان 4 کی خلافت کی مدت کیا ہوگی وہ بھی سرکار نے خود متعین کر کے 30 سال کا اعلان کر دیا، اور پھر ان 30 سالوں میں کس کی خلافت پہلے، بعد، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اشارات اور کنایات کے ذریعہ اس کی بھی نشاندہی فرما دی۔ اب آپ دیکھیں، ہادی اعظم مرشد اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 4 سینوں کو اپنے بعد خلافت اعلی منہاج النبوت چلانے کے لیے تیار کیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کو اب ان 4 کا فیض، یعنی صدیقی فیض، فاروقی فیض، عثمانی فیض اور علوی فیض، یہ 4 سینوں کا فیض سلاسل طریقت میں جس سلسلے کو مل رہا ہے اس سلسلے کا نام سلسلہ قادریہ ہے، اور جس سلسلے کے سرخیل کو مل رہا ہے اس سرخیل کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد خلافت نبوی طریق پر چلانے کے لیے جن 4 کو منتخب کیا اور ان 4 کی تربیت اور نشو نما فرمائی، ان 4 نے بیک وقت سلاسل طریقت میں روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے جس سینے میں صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی فیض کی نہریں جاری ہیں اس سینے کو شیخ عبد القادر جیلانی کا سینہ کہتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت سیدنا
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ابو محمد معظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اجازت غوث پاک کو ملی. یعنی شیخ ابو محمد معظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذریعہ اور سید الطائفہ جنید بغدادی کے واسطے سے ابو محمد معظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اجازت شیخ عبد القادر جیلانی کو ملی اور ابو محمد معظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت اور اجازت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی. اس طریقے سے سید الطائفہ جنید بغدادی کے واسطے سے ابو محمد معظم کے وسیلے سے صدیقی فیض غوث الاعظم دستگیر کو ملا. اور پھر دوسرا طریق سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے وسیلے سے سیدنا عبداللہ علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اجازت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی اور سیدنا عبداللہ علمدار کو خلافت اور اجازت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی. اس طریقے سے سیدنا عبداللہ علمدار کے وسیلے سے سید الطائفہ کے ذریعہ فاروقی فیضان بھی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اسی طریقے سے سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے واسطے سے سیدنا کمیل زیاد کی خلافت اور اجازت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی اور سیدنا کمیل زیاد کو خلافت اور اجازت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی. یوں شیخ ابو محمد معظم کے وسیلے سے صدیقی فیض غوث اعظم تک پہنچا. یوں سیدنا عبداللہ علمدار کے وسیلے سے فاروقی فیض غوث الاعظم تک پہنچا. یوں سیدنا کمیل زیاد کے وسیلے سے عثمانی فیض بھی سیدنا غوث الاعظم دستگیر تک پہنچا. اور پھر اب علوی فیض آ گیا, علوی نسبت آ گئی, تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو علوی فیضان حسنی واسطے سے بھی ملا اور حسینی واسطے سے بھی ملا. حسنی حسینی دونوں واسطوں سے علوی فیضان غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور وہ کس طریقے سے, آپ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں. میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بہت کم عادی ہیں, مگر یہ جو بنیادی باتیں ہیں اگر نہ آپ یاد کریں گے تو آگے بنیاد پر جو عمارت ہے وہ کیسے سمجھ میں آ سکے گی. آپ غور کرو, شیخ ابو محمد معظم سے صدیقی فیض ملا, سیدنا عبداللہ علمدار سے فاروقی فیض ملا, سیدنا کمیل زیاد سے عثمانی فیض ملا, اور علوی فیضان غوث پاک کو دو واسطوں سے ملا. ایک تو غوث پاک کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے وسیلے سے امام حسن مجتبی سے ہو کر علوی فیض ملا, اور دوسرا آپ کے سلسلے طریقت کے پیر سیدنا ابو سعید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے حسین پاک کے ذریعہ بھی علوی فیض غوث پاک کو ملا. تو اب غوث پاک کی شان سارے سلاسل طریقت میں, دھیان سے سنو, سارے سلاسل طریقت میں صرف ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس سلسلے میں براہ راست صدیقی فیضان بھی ہیں, براہ راست فاروقی فیضان بھی ہیں, براہ راست عثمانی فیضان بھی ہیں, براہ راست علوی فیضان بھی ہیں, اور اس سلسلے کو سلسلے قادریہ کہتے ہیں. اس سلسلے کے شیخ کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں, ہادی اعظم
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سینوں کو سیراب کیا 1,00,000 سے زیادہ، ان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کو منتخب کیا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کو، اور پھر ان 4 نے مل کر کے آگے جس سینے کو منتخب کیا وہ سینہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سینہ۔ وہاں پر صدیق کی فیض بھی ہے، فاروق کی فیض بھی ہے، عثمانی فیض بھی ہے، علوی فیض بھی ہے۔ 4 سینوں کے فیض کے دریا شیخ عبد القادر جیلانی کے سینے میں جاری ہے۔ اور پھر آگے غوث الاعظم دستگیر نے بھی جن سینوں کو علوی فیض اور نبوی فیض، صدیقی فیض، فاروقی اور عثمانی فیض سے آگے غوث پاک نے جن سینوں کو مالا مال کیا وہ بھی 4 سینے نظر آتے ہیں۔ ایک سینہ حضرت سلطان الہند غریب نواز کا سینہ ہے، دوسرا سینہ شہاب الدین عمر سہروردی کا سینہ، تیسرا سینہ خواجہ بہاءالحق والدین نقشبند بخاری کا سینہ، اور چوتھا سینہ سیدنا شیخ احمد رفاعی کا سینہ۔ غوث الاعظم دستگیر نے آگے جن 4 سینوں کو سیراب کیا وہ یہ 4 سلاسل طریقت کے مشائخ ہیں۔ یاد رکھنا ہمارے نزدیک ہر سلسلہ ہمارا رہبر اور رہنما ہے، ہر سلسلے کا شیخ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہر سلسلے کے شیخ طریقت کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ان کے قدموں پر لگی ہوئی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں، ان کی عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں، مگر حق یہی ہے کہ سارے سلاسل طریقت کے مشائخ کو فیض روحانیت ملا ہے تو غوث الاعظم دستگیر کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ انہیں روحانیت کی سروری ملی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے در سے ملی ہے۔ یہی تو غوث پاک ہے جو فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا کے ہر ولی کا والی بنا دیا ہے۔ فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میرا حکم ہر ولی پر نافذ ہوتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں انا الباسط اشهب كل شيء ومن ذا في الرجال اوتي مثالی۔ غوث پاک کہتے ہیں ایک پرندہ ایسا ہے جس کی اڑان بھی سب سے اونچی اور جس کی نگاہ بھی سب سے تیز، اسے باز اشہب کہتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں ولیوں کے سلسلے روحانیت میں باز اشہب ہوں، میری اڑان بھی سب سے زیادہ اور میری نگاہ بھی سب سے تیز۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو ابو بکر صدیق نے ابو محمد معظم کے ذریعہ، فاروق اعظم نے شیخ عبداللہ علمدار کے ذریعہ، سیدنا عثمان غنی نے کمیل زیاد کے ذریعہ، مولا علی نے امام حسن اور حسین کے ذریعہ جس سینے غوث الاعظم کو سیراب کیا، اس سینے نے جس طرف نظر اٹھائی تو پھر معاملہ یوں ہوا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، صفحے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا۔ یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف حائل ہے یا غوث۔ غوث الاعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ سورج کی طرح کے سورج کی طرح، اور باقی تمام سلاسل طریقت وہ چاند کی طرح ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند چمکتا ہے تو سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر سلسلے روحانیت کا آفتاب ہے، سارے سلاسل
سلاسل کے چاند چمکتے ہیں تو اسی چاند اسی سورج کے نور سے چمکتے ہیں، اسی آفتاب کے نور سے چمکتے ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر بحر معرفت کا دریا ہے اور سارے سلاسل طریقت معرفت کی نہریں ہیں۔ ان ساری نہروں میں روحانیت کا نور آتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دریا سے آتا ہے۔ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ آپ نے اہل چشت کو بھی نوازا، اہل نقش بند کو بھی نوازا، اہل سہر بند کو بھی نوازا، اہل رفاعیت کو بھی نوازا۔ اور توجہ سے سننا، میں نتیجے کی طرف آؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں کہاں سے چل کر کہاں تک پہنچا۔ دھیان سے سننا، غوث پاک کا فیضان جو کہ بیک وقت صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی فیض کا مجموعہ ہے، وہ فیض ان سلاسل طریقت کے مشائخ تک کس طرح پہنچا۔ توجہ سے سننا، سیدنا بندہ نواز گیسو دھرا سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت سلطان البدعت رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادتوں میں مصروف تھے۔ آپ نے وہی سے غوث پاک کا فرمان سنا اور سن کر کے کہا بل علی عینی و راسی، میرے غوث آپ کا قدم صرف میری گردنگی پر نہیں، میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی۔ یہ ہے غوث پاک کا فیضان۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی سے فیض حاصل کرنے کے بعد بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے اور غوث الاعظم کی بارگاہ میں آ کر کے 5 مہینے 7 دن رک کر کے آپ نے غوث پاک سے تربیت حاصل کی ہے، غوث پاک کا قادری فیض حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز نے غوث الاعظم دستگیر سے کہا حضور آپ مجھے خدمت دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے عراق کا علاقہ سونپ دیں، میں عراق میں دعوت و تبلیغ کروں گا۔ تو غوث الاعظم دستگیر نے کہا تھا عراق تو میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، مگر میں تمہیں ہند کی سلطنت عطا کرتا ہوں، میں تمہیں ہند کی طرف بھیجتا ہوں۔ اب آپ غور کریں، سلسلے چشت اہل بہشت کے سرخیل کا نام کے سلطان البدعت رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غریب نواز کو فیض ملا ہے تو غوث الاعظم دستگیر کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محفل میں غوث پاک کے قدم کا ذکر چلا تو غوث الاعظم دستگیر کے قدم کے بارے میں بابا فرید نے کہا کہ میرے مشائخ اور میرے پیر سرکار غریب نواز نے ان کا قدم اپنی گردن پر اٹھایا ہے، میں اس وقت موجود ہوتا تو میں بھی ان کا قدم اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیتا۔ یہ بابا فرید نے کہا۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد شریف گئے تھے اور اپنی قیام گاہ پر ٹھہرے تھے تو اس وقت غوث پاک کی سجادگی پر غوث پاک کی نسل سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا خادم بھیجا، جاؤ جا کر کے نظام الدین اولیاء سے کہو کہ تمہیں غوث پاک کے جانشین بلا رہے ہیں۔ جب وہ بلانے کے لیے گئے تو آگے نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ تمہارے شیخ کو کیسے پتا چلا کہ میں بغداد میں آیا ہوں؟ کہا آپ جب سے ہندوستان سے نکلے تھے تب سے ہمارے شیخ کو تمہارا پتا تھا۔ اور پھر نظام الدین اولیاء غوث پاک کے اس بیٹے سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے خلافت اور اجازت سے نظام الدین اولیاء کو نوازا۔ یوں چشتی فیضان فریدی کی شکل میں ہو یا چشتی فیضان نظامی کی شکل میں ہو یا پھر آگے ان کی شاخوں میں ہو، جہاں کہیں بھی فیض پہنچا ہے تو غوث الاعظم دستگیر کا پہنچا ہے۔ یہ سلسلے
چشت کے اندر یوں غوث پاک کا فیض پہنچا۔ اب جلدی جلدی دوسرا سلسلہ سہرورد ہے، پر اس کا تو کمال ہے۔ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ میں یہ روایت لکھی گئی ہے کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی والدہ غوث پاک کی خدمت میں آئی اور آ کر کے کہا کہ میرے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ ہے، مگر میرے پاس اولاد نہیں، بیٹا نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے بیٹا ملے جو میرے لیے آخرت کا سرمایہ ہو۔ تو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے اللہ اس ضعیفہ کو بیٹا عطا فرما۔ تو غیب سے آواز آئی اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ غوث پاک نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دعا کی، مگر جب تیسری مرتبہ بھی یہ آواز آئی کہ اس ضعیفہ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تو غوث پاک نے اپنا خرقہ اتار کر ہوا میں پھینکا اور کہا اب یہ فقیری والا لباس میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک اس ضعیفہ کو بیٹا نہ مل جائے، اس کو بیٹے کے ملنے کی بشارت نہ مل جائے۔ غوث پاک نے جب یہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام عالم روحانیت میں تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے عبدالقادر اللہ کی بارگاہ بے نیاز ہے، ہر وقت مقام ناز نہیں ہوتا۔ ابھی سرکار یہ بات کر رہے تھے کہ غوث پاک نے کہا اے میرے جد کریم، ابھی تک تو اس مقام میں اکیلا تھا، اب تو آپ بھی آ گئے ہیں، اب میری امید بن گئی کہ اس ضعیفہ کو بیٹا ضرور ملے گا۔ ابھی غوث پاک یہ کہہ رہے تھے، غیب سے پھر آواز آئی کہ اس کو فرزند عطا کیا گیا۔ وہ ضعیفہ گھر گئی، حمل سے ہوئی، اور جب اس کے یہاں ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ چند دنوں کے بعد وہ ضعیفہ اپنی بیٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ حضور آپ نے تو بیٹے کا کہا تھا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی گئی۔ غوث پاک نے اس بچی کے بدن سے کپڑے اتارے اور ایک توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالنے کے بعد کہا دیکھو یہ تو فرزند ہے، یہ تو بیٹا ہے۔ جیسے کہ غوث پاک نے یہ کہا یہ بیٹا ہے تو ساری مردانگی کی علامتیں ظاہر ہو گئی، اور اس کے بعد غوث پاک نے کہا اے ضعیفہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اس کا نام شہاب الدین عمر رکھتا ہوں۔ وہی شہاب الدین عمر سہروردی بنے، اور غوث پاک نے کہا یہ ولیوں کا شہنشاہ ہوگا، اور جو اس کا مرید ہوگا وہ رب کا پیارا ہوگا۔ جو اس طریقے سے شہاب الدین عمر سہروردی جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، وہ تو پیدا ہی غوث پاک کی دعا سے ہوئے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوئے 13 سال کے لگ بھگ کی ان کی عمر ہوئی تو علم کلام کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے، یعنی علم مناظرہ، علم فلسفہ وغیرہ کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے۔ تو ان کے چچا سیدنا عبدالقاہر سہروردی شہاب الدین عمر سہروردی کو لے کر غوث پاک کی محفل میں کہا حضور یہ میرا بھتیجا ہے، مگر یہ تصوف وغیرہ کی کتابیں نہیں پڑھتا، یہ صرف فلسفہ اور علم کلام کی کتابیں پڑھتا ہے۔ غوث پاک نے شہاب الدین عمر سہروردی کو پوچھا کہ کتنی کتابیں یاد کی ہیں، تو انہوں نے فٹ فٹ نام بتا دی، مجھے اتنی کتابیں زبان یاد ہیں۔ تو غوث پاک نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر یوں پھیر دیا، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا اس کے بعد پوچھا اب کون سی کتابیں یاد ہیں؟ کہا حضور یہ تو سب مٹ گیا، آپ نے تو پوچھ ہی دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب تڑپنے لگے میں اتنی محنت سے کتابیں یاد کی تھی اور اب سارا غائب ہو گیا۔ غوث پاک نے کہا غم نہ کرو، کچھ لکھنا ہوتا ہے تو پہلے صفائی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے توجہ ڈالی تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے میرے سینے میں علم لدنی کے سمندر ڈال یہ غوث پاک نے۔ اور پھر غوث پاک نے شہاب الدین عمر سہروردی کو عراق کا علاقہ دعوت و تبلیغ کے لیے سونپا، تو دوسرے سلسلے کے بانی کو بھی فیض ملا تو غوث پاک کی بارگاہ سے۔ اب تیسرا سلسلہ نقش بند، اللہ خواجہ نقش بند تو غوث پاک کی حیات ظاہری میں پیدا ہی نہیں ہوئی، مگر ایک مرتبہ غوث پاک ایک بلند جگہ پر کھڑے تھے، بخارا کی طرف آپ نے چہرہ کیا، اور چہرہ کرنے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے مریدو گواہ ہو جاؤ، آج سے 157 سال کے بعد بخارا کی سرزمین پر ایک مرد محمد پیدا ہوگا جس کا مشرب قلندری ہوگا، اور میں آج ہی سے اس کے فیض کا حصہ اسے عطا کرتا ہوں۔
جب حضرت خواجہ نقشبند پیدا ہوئے تو وہ مرید حضرت امیر کلال سے ہوئے، اور حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت زیادہ مجاہدات کرائیں، مگر شیخ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ چاہتے تھے کہ اس میں ذات اللہ، یعنی اللہ کا جو نام ہے نا جو لکھا جاتا ہے، شیخ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میرے دل پر نقش ہو جائے، اور اس کے لیے ان کے پیر نے بہت توجہ ڈالی مگر نقش نہ ہوا۔ پھر آپ شہاب الدین حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور جنگلوں میں جا کر کے آپ نے خوب عبادت ریاضت مجاہدات کی، مگر پھر بھی اللہ کا نام دل پر نقش نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت خضر تشریف لائے، اور حضرت خضر نے کہا بارگاہ غوثیت میں لو لگاؤ اور بارگاہ غوثیت سے مدد طلب کرو۔ حضرت بہاؤالدین فرماتے گئے میں نے سرکار غوث پاک کی روحانیت سے مدد طلب کی تو رات کو غوث پاک خواب میں تشریف لائے، اور غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ یوں کر کے میرے دل کی طرف کر دیا تو یوں آپ کو نظر آئے گا اللہ۔ تو حضرت بہاؤالدین کہتے ہیں غوث پاک نے نیند کی حالت میں میرے دل کی طرف اپنا داہنا ہاتھ کر کے یوں اشارہ کر دیا تو اس میں ذات کا نقش میرے دل میں ایسا بند ہو گیا کہ میں خود نقش بندی ہو گیا۔ یہ نقش میرے دل میں بند ہوا تو غوث پاک کے اشارے سے بند ہوا۔ تو اب نقش بندی سلسلے میں بھی فیض پہنچا تو غوث اعظم کا پہنچا۔ اب سلسلے رفاعیہ کو لے لو جلدی سے، سرکار اعلیٰ حضرت اس کو فتح رضیہ شریف میں لکھا کہ حضرت سیدنا احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، غوث پاک کی محفل میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، اور وہی زمانہ شیخ احمد رفاعی کا تھا، مگر وہ کسی اور جگہ تھے، غوث پاک کسی اور جگہ تھا۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے مرید نے سوچا کہ میں شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دل میں سوچ رہے تھے بیٹھے بیٹھے، اتنے میں غوث پاک نے کہا کیا سوچتے ہو، احمد رفاعی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور۔ تو آپ نے نظر جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے کہا دیکھ یہ شیخ احمد رفاعی۔ تو غوث پاک کے مرید نے شیخ احمد رفاعی کی زیارت کی، اور اس کے بعد شیخ احمد رفاعی نے کیا کہا غوث پاک کے اس مرید کو توجہ سے سننا۔ شیخ احمد رفاعی نے کہا کہ اے غوث پاک کے مرید، تو عبداللہ کے پاس رہتا ہے، تو ولیوں کے شہنشاہ اور قطب الاقطاب کے پاس رہتا ہے، تو ان کے پاس رہ کر کے میری تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں بھی تو ان کی رعیت میں ہوں، میں بھی تو ان کی نگرانی میں ہوں، میں بھی تو ان کی زیر سلطنت ہوں۔ یہ شیخ احمد رفاعی کے جملے۔ اور ایک مرتبہ شیخ احمد رفاعی کی مجلس میں ابو عبداللہ البطائحی فرماتے ہیں کہ شیخ احمد رفاعی نے کہا کہ غوث پاک کے فضائل بیان کرو۔ تو ایک بندہ غوث پاک کے فضائل بیان کر رہا تھا، تو شیخ احمد رفاعی کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے فضائل بیان کرنے والوں کو روکا، کہا رک جاؤ۔ شیخ احمد رفاعی بیٹھے، تم کسی اور شیخ کی تعریف کر رہے ہو؟ شیخ احمد رفاعی جلال میں، اور آپ نے جلال کی نظر سے اس کو دیکھا تو اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ تڑپنے لگا۔ اور پھر شیخ احمد رفاعی نے کہا کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی پر اعتراض کرتے ہو، ان کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی منزلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ شیخ احمد رفاعی کے یہ جملے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہے جن کی داہنی جانب معرفت کا سمندر جاری ہے، اور جن کی بائیں طرف حقیقت کا سمندر جاری ہے، وہ اس سے چلو بھر کے جسے پلاتے ہیں اسے ولی بناتے ہیں۔ تو سلسلہ رفاعیہ میں بھی فیض پہنچا تو یوں غوث الاعظم دستگیر کا پہنچا۔ اب سننا یہاں پر، آج کئی لوگ یوں بولیاں بول رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کی گردن پر غوث پاک کا قدم لگی گئے۔ سنو اور یاد رکھو، شکر کے جوش میں جو گئے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میرے غوث تمہاری شان یہ ہے کہ جب غوث پاک نے
بغداد میں یہ کہا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو صنعان کی سرزمین پر ایک ولی تھے جو غوث پاک کو پہچاننے میں غفلت کر گئے، انہوں نے کہا نہیں عبد القادر جیلانی کا قدم میری گردن پر نہیں۔ جیسے کہ انہوں نے یہ کہا فوراً ولایت چھین لی گئی، فوراً ولایت سلب کر لی گئی۔ ان کے مرید نے آ کر غوث پاک سے معافی مانگی تو پھر غوث پاک نے ان کو واپس ولایت عطا کر دی۔ یاد رکھنا غوث پاک کہتے کہ میں اللہ کی معرفت کے میدانوں میں چلنے والا وہ بندہ ہوں جس کا گھوڑا ہمیشہ بغیر زین کے چلنے کے لیے تیار ہے۔ میں اللہ کی معرفت کے سمندر میں چلنے والا وہ بندہ ہوں جس کا تیر ہر وقت کمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں وہ عبد القادر جیلانی کو کہ میری تلوار ہر وقت بے نیام رہتی ہے۔ اور آج جتنے لوگ اس حوالے سے سوالات اٹھا رکھے ہیں، میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ بہاؤالدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب غوث پاک کے قدم کا ذکر چلا تو کسی نے کہا کہ ہمارے پیر بہاؤالدین زکریا ملتانی کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے، تو کسی نے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کہہ دیا حضور فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ غوث پاک کا قدم آپ کی گردن پر نہیں ہے۔ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا وہ محروم مجھے اللہ کا ولی ہی کب مانتا، کیونکہ غوث پاک نے تو یہ کہا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اگر یہ مجھے ولی مانتا ہوتا تو ضرور غوث پاک کا قدم میری گردن پر مانتا۔ تو یاد رکھنا غوث الاعظم دستگیر کی ذات ہادی اعظم مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق و عمر عثمان و علی کو تیار کیا، اور ان چاروں نے مل کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کو تیار کیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جن چار کو تیار کیا ان میں ایک خواجہ ہند ہے، دوسرے بہاؤالدین نقشبند ہے، تیسرے شہاب الدین عمر سہروردی ہے، اور چوتھے شیخ احمد رفاعی کے۔ ہر رفاعی ہے مگر وہ ساتھ میں قادری بھی ہے، ہر چشتی بھی ہے مگر ساتھ میں قادری بھی ہے، ہر نقشبندی بھی ہے مگر ساتھ میں قادری بھی ہے، ہر سہروردی بھی ہے مگر ساتھ میں قادری بھی ہے۔ اس لیے کہ ان سلاسل کے مشائخ کو فیض ملا ہے تو غوث پاک کی چوکھٹ سے ملا۔ دوستان محترم، اب آج جتنے بھی مسائل اٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ کی صحابیت کا مسئلہ ہو، ماں عائشہ صدیقہ اور خاتون جنت کا افضل النساء ہونے کا مسئلہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے تقوی اور عدالت کا مسئلہ ہو، یا ائمہ اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کی طہارت اور ان کی محفوظیت کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کے اندر ہماری پشت اور گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے، غوث اعظم کی تعلیمات ہیں۔ غوث پاک کا جب تک سہارا ہے ہم سنیوں کو، کوئی ہمیں بہکا نہیں سکتا، کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا، اس لیے کہ غوث پاک اللہ نے انہیں محی الدین بنایا۔ دوستان محترم، یوں بات طویل ہو جائے گی اور میرے خیال سے سید صاحب کی حاضری کا وقت بھی۔ تو دوستان محترم، میں چونکہ سید صاحب میرے لیے انتظار میں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور ان کے درمیان پھیل رہوں، لیکن یہ ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، اور ابھی میری گفتگو کی صرف یہ تمہید مکمل ہوئی ہے، ابھی اس پر بنیاد رکھ کر کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کہ میں چشتی ہوں اس لیے قادری بات نہیں مانتا، کوئی آج یہ نہیں کہتا میں چونکہ سہروردی ہوں اس لیے قادری بات نہیں مانتا، کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نقشبندی ہوں اس لیے قادری پیر کی بات نہیں مانتا، کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رفاعی ہوں اس لیے قادری پیر کی بات نہیں مانوں گا۔ کیسے نہیں مانے گا جب ہر سلسلے کے مشائخ نے ان کا قدم گردن پر لیا۔ تو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب طریقت میں جن کی روحانیت کا سلسلہ سب سے مضبوط ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات۔ دوستان محترم،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائیں، اور اللہ رب العزت آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔